بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل من مات له ولد فاحتسب۔ یہ باب اس انسان کی فضیلت کے بیان میں ہے کہ جس کے بچے کا انتقال ہو گیا اور اس نے اللہ رب العزت کی قضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کیا، اللہ رب العزت کی رحمت و غفران کی امید رکھی، تو اس کا اجر دخول جنت ہے۔ اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے وفات کر جائیں اور وہ وفات کرنے والے بچے نابالغ ہوں تو اللہ رب العزت ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل کے سبب ان بچوں کے والد کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچوں کا انتقال ہو تو وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ان 3 بچوں کے انتقال پر صبر کا صلہ اس کو یہ ملے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صبر کرنے والا جہنم میں جائے، الا تحلۃ القسم، مگر قسم پوری ہونے کے لیے۔ قسم پوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے قسم کھانے والا قسم کھا کر اپنے اوپر وہ بات لازم کر لیتا ہے جو اس پر لازم نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے لیے یہ ثابت کر لیا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزارے گا، حالانکہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ وہ کیا لازم کیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم پر نہ ہو، یہ تمہارے رب پر اس کی لازم کردہ طے شدہ بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنے کے بل گرتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم پر نہ ہو، اس لیے جس کے 3 بچوں کا انتقال ہوا اس نے صبر کیا، وہ جنت میں تو داخل نہیں ہوگا مگر اس کا گزر بھی جہنم سے ہوگا، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی وجہ سے۔
اب جہنم میں ورود سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ پل صراط پر گزرنا مراد ہے۔ ہاں، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائے وہ جہنم میں داخل ہرگز نہیں ہوگا مگر جیسے راہ چلتا انسان۔ مراد یہ کہ صرف گزر ہوگا، اور کچھ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں، خواہ نیک ہو خواہ بد، جو جہنم میں داخل نہ ہو۔ اس وقت جہنم مؤمنین پر ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جائے گی۔ تو اس بہرحال حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جس مسلمان کے 3 بچے حالت نابالغی میں انتقال کر جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ رب العزت ان بچوں پر چونکہ دنیا میں رحم فرماتا ہے، تو ان بچوں پر رحم فرمانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے والدین پر اور ان بچوں پر رحم فرمائے گا۔ اور والدین پر رحم یہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس حدیث میں 3 بچوں کا ذکر ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو 3 نابالغ بچوں کو آگے بھیج دے، یعنی ان کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے مضبوط قلعہ ہوں گے۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 بھیج چکا ہوں، میرے 2 بچوں کا انتقال ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ 2 بچے بھی اس کے لیے مضبوط قلعہ ہوں گے۔ اب ابی ابن ابی کعب سید القراء جو ہیں انہوں نے عرض کیا میں 1 بھیج چکا ہوں، تو فرمایا کہ 1 بھی اس کے لیے مضبوط قلعہ ہوگا۔ اب ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 بچے انتقال کر چکے ہوں وہ جنت میں داخل کریں گے، اس پر حضرت عائشہ نے عرض کی اور آپ کی امت میں سے جس کا 1 بچہ گیا ہو، انتقال کر گیا ہو، تو فرمایا کہ جس کا 1 بچہ انتقال کر گیا ہو وہ بھی اس کے والد اپنے والد کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا جس کے 1 بچہ بھی نہ گیا ہو، تو فرمایا کہ میں اپنی امت کا پیشرو ہوں اور محمد جیسا پیشرو کسی کو ہرگز نہ پاؤ گے۔ اس تعلق سے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی ایک جماعت سے روایتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، عبداللہ ابن مسعود کی روایت، عبداللہ ابن عباس کی روایت، ابو سعید خدری کی روایت، معاذ ابن جبل کی روایت، جابر ابن عبداللہ کی روایت، انس ابن مالک کی روایت، ابو ذر غفاری، عبادہ ابن ثابت اور حضرت علی ابن ابی طالب، ابو امامہ، ابو موسیٰ اشعری، جابر ابن سمرہ، عمر ابن عبسہ، معاویہ ابن حیدہ، عبد الرحمن بن بشیر، زہیر بن علقمہ، عثمان بن ابی العاص، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ صحابہ کرام
علیہم الرحمت والرضوان کی روایتیں اس تعلق سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی میں نے ذکر کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 نابالغ بچوں کا انتقال ہو گیا وہ اس کے لیے مضبوط قلعہ ہوں گے۔ ابو ذر غفاری نے کہا حضور میں نے میرے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا، کہا 2 بھی مضبوط قلعہ ہوں گے۔ ابی ابن کعب سید القراء نے کہا میرے 1 بچے کا انتقال ہوا، تو فرمایا کہ 1 بچہ بھی مضبوط قلعہ ہوگا۔ ولیکن انما ذلک عند الصدمۃ الاولی، لیکن یہ تب ہے جب کہ وہ صبر جمیل سے کام لے۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جس کے 2 بچے میرے امتی جس کے 2 بچے اس کے لیے پیش رو ہوں تو اللہ رب العزت ان کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت یہ ہے کہ میں نے نبی کریم کو سنا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من مات لہ ولد ثلاثۃ من الولد، کہ جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے اور وہ ان پر صبر کرے تو دخل الجنہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِثْنَانِ، فرمایا وَإِثْنَانِ، اور اگر 2 ہوں تو بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محمود کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے کہا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدًا لَقَالَ وَاحِدًا، اگر آپ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ، کہ بے شک میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ 1 کہتے تو حضور فرماتے اگر 1 بھی بچے کا انتقال ہو صبر کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جابر نے کہا انا واللہ اظن ذالک، واللہ میں بھی یہی گمان کرتا ہوں۔ ابو ذر غفاری کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ما من مسلمین یموت بینہما 3 اولاد لم یبلغ الحنث الا غفر اللہ لہما بفضل رحمتہ ایاہم، کہ جس مسلمانوں میں جس کے بھی 3 بچے ہوں اور وہ نابالغی میں انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت ان بچوں پر رحم کی وجہ سے ان کو معاف فرما دے گا۔ ان سب حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، بعض روایتوں میں نابالغ کی قید ہے اور بعض روایتوں میں مطلقاً ہے۔ اب ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچوں کا انتقال ہو اور والدین صبر کر لیں تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ بعض روایتوں میں نابالغ کی تخصیص ہے، اس لیے کہ نابالغ بچے سے محبت اور اس سے شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ نابالغ بچہ اس حدیث میں نابالغ بچے کی تخصیص اس لیے کہ اس پر شفقت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے محبت والدین کو بے پناہ ہوتی ہے، اور
والدین ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے انتقال پر صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی کا بالغ بچہ انتقال کر جائے تو اس کے والدین کو یہ ثواب موعود نہیں ملے گا، اگرچہ مطلقاً بچے کے انتقال پر اجر ہے لیکن یہ اجر موعود نہیں ہے، اس لیے کہ بالغ سے نافرمانی کا صدور ہو جاتا ہے جو کہ عدم کثرت شفقت کا مقتضی ہوتا ہے، برخلاف صغیر کے تو اس سے نافرمانی متصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ احکام شرع کا مکلف نہیں ہے، یہ بعض علماء نے کہا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر کسی کا بالغ بچہ بھی فوت ہو جائے اور وہ صبر کریں اس کے والدین تو ان کے لیے بھی وہی اجر ہے، اس لیے کہ جب یہ اجر اس بچے کے انتقال پر ثابت ہے جو بچہ اپنے والدین پر بوجھ ہوتا ہے، نابالغ بچہ، تو یہ اجر اس بڑے بچے کے انتقال پر کیوں ثابت نہ ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے اور والد کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے، تو لا محالہ ایسے بچے کے انتقال پر والدین کو جو ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہو سخت صدمہ ہوگا، اس لیے یہ اجر اس کو بھی ملے گا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب قائم کیا تو اس کا عنوان یہ رکھا فضل من مات له ولد فاحتسب، کہ اس انسان کی فضیلت کے بیان میں کہ جس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہو، ولد مطلق رکھا، اس کو نابالغ کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ امام بخاری کا عنوان میں ولد کو مطلق رکھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کو یہ اجر مطلقاً اولاد کے انتقال پر ملتا ہے، اگرچہ انتقال کرنے والی اولاد بالغ کیوں نہ صحیح۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جس مسلم کے 3 بچے انتقال کر جائیں حالت نابالغی میں، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے بفضل رحمتہ ایاہم، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت ان نابالغ بچوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو یہاں پر رحمت نابالغوں کے لیے اکثر ہوتی ہے، رحمت الہی، اس لیے کہ بچوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، وہ صغیر و کبیر سب کو شامل ہے۔ لہذا علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان کی رائے بھی یہی ہے کہ جس انسان کے بچوں کا انتقال ہو جائے، 3 کا یا 2 کا یا 1 کا، اللہ رب العزت اور یہ صبر کر لے ان کے والدین، تو اللہ رب العزت چاہے بچے بالغ ہوں کہ نابالغ، اللہ رب العزت صبر کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس صدمے کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جہنم سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے انتقال کرنے والے بچے بالغ ہوں یا نابالغ۔
اب رہا یہ کہ کچھ ایسی والدین بھی تو ہیں جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب کہ تنگ دستی کا ان کا حال ہو۔ تو اس کا جواب علامہ عینی نے یہ فرمایا کہ بچے محبت کرنے کی چیز ہیں اور فطرتاً بچوں سے محبت ہوتی ہے، تو لہٰذا اسی پر حکم کا مدار ہے، اگرچہ بعض افراد میں یہ بات نہ پائی جائے۔ اب رہا دوسرا یہ معاملہ کہ کیا اجر یہ بچوں ہی کے انتقال پر ہوگا، ملے گا؟ اگر پوتوں کا انتقال ہو جائے تو یہ دادا کو یہ اجر ملے گا کہ نہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت نسائی نے جس کی تخریج کی ہے اس میں یہ ہے من احتسب ثلاثۃ من صلبہ دخل الجنہ۔ من صلبہ کا لفظ ہے کہ جو اپنی صلبی 3 بچوں پر صبر کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو من صلبہ کا جو لفظ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رجل سلف من بین یدیہ ثلاثۃ من صلبہ فی الاسلام۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پوتے داخل نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ من صلبہ ہی میں جو اس کے پوتے ہیں وہ داخل ہوں گے، اور جو نواسیاں ہیں یا نواسے ہیں وہ داخل نہیں ہیں۔ من صلبہ ہی کی جو قید ہے، من صلبہ ہی، اس میں اولاد کی طرح پوتے بھی داخل ہیں لیکن نواسے اور نواسیاں داخل نہیں ہیں۔ لہذا اگر کسی انسان کے 3 پوتے اور یا 3 پوتے یا 3 پوتی یا 2 پوتے 2 پوتی کا یا 1 پوتے اور 1 پوتی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو کہ اولاد جو بیٹا یا بیٹیوں کے انتقال پر اس کے والد کو ملتا ہے۔ اس حدیث میں یہ کہ رجل سلف من بین یدیہ ثلاثۃ من صلبہ فی الاسلام، فی الاسلام، یہ قید فی الاسلام کی قید یہ بتانے کے لیے کہ یہ ثواب مسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اب رہا ایک یہ مسئلہ کہ اگر کسی انسان کی اولاد کا انتقال اس وقت ہوا کہ جب کہ یہ کافر تھا اور پھر بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، تو جو اولاد اس کے کفر کے زمانے میں مری ہے تو کیا اس اولاد کے انتقال پر بھی اس کو یہ اجر ملے گا؟ تو حضرت عمرو ابن عبسہ اور ابو ثعلبہ اشجعی کی جو روایتیں ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ اس اجر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں آپ نے پڑھا کہ اس بچے کے والدین
جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان بچوں پر رحم فرماتا ہے، ان کی رحمت کی وجہ سے ان کے والدین کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بچے خود بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس بات پر اجماع ہے۔ ہاں، اختلاف مشرکین کے بچوں کے بارے میں ہے۔ ایک جماعتی علماء کا قول یہ ہے کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں، اس میں توقف کیا جائے۔ اور دلیل یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاطفال فقال اللہ عالم بما كانوا عاملین، بما كانوا عاملین۔ اس میں اطفال مطلق ہے، مگر عائشہ صدیقہ سے نبی کریم نے اطفال مشرکین کے بارے میں فرمایا، ان شئت دعوت اللہ تعالی ان یسمعک تزاغیہم فی النار۔ تو ایک قول یہ کہ توقف کیا جائے، اور ایک قول یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے جنتیوں کے خادم بنائے جائیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب مشرکین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ عالم بما كانوا عاملین، اللہ خوب جانتا ہے جو عمل کرنے والے تھے یہ، یعنی اگر زندہ رہتے اور بڑے ہو کر ایمان لاتے تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان کو جنتیوں کا خادم بنا دے گا۔ یہی قول اہل سنت و جماعت کا ہے۔ وقول اللہ عز وجل وبشر الصابرین، قول اللہ جر کے ساتھ پڑھیں، یہ ماتا پر معطوف ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ ارشاد وبشر الصابرین، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وبشر الصابرین یہ ذکر کیا ہے فاحتسبا کی تاکید کے لیے، اس لیے کہ احتساب صبر ہی سا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے صابرین کو اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی ہے بشارت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اے محبوب صابرین کو بشارت دو۔ اب صابرین کی صفت بیان کی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اور لفظ مصیبت یہ شامل ہے اس مصیبت کو بھی جو بچے کے انتقال سے لاحق ہو، اور اس کے علاوہ ہر مصیبت کو لفظ مصیبت شامل ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد وبشر الصابرین۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه إن النساء قلنا للنبي اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة
لہا مات لہا ثلاثۃ من الولد کانوا حجابا من النار قالت امرأۃ واثنان قال واثنان۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے مطابقت ظاہر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، جن کا نام سعد بن مالک ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار کی عورتوں میں سے کچھ عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا اجعل لنا یوما، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ایک دن ہمارے لیے آپ مقرر کر دیں کہ آپ اس دن ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس عرض پر ان کے لیے دن مقرر فرما دیا۔ فوعظہن، تو سرکار نے ان کو نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت میں یہ بھی فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے انتقال کر جائیں تو وہ 3 بچے اس کے لیے جہنم سے حجاب اور پردہ ہو جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا وَإِثْنَانِ، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر 2 بچوں کا انتقال ہو تو سرکار نے فرمایا وَإِثْنَانِ، اگر 2 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی جہنم سے حجاب بن جائیں گے، وہ بھی جہنم سے حجاب ہو جائیں گے۔ اب آپ اس حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ سرکار نے فرمایا ایما امرأۃ مات لها 3 من الاولاد کن لها حجابا من النار۔ کنہ یہ کنہ مؤنث کا صیغہ لایا گیا نفس کی تعبیر میں یا نسمہ کی تعبیر میں، اور بعض روایتوں میں کانوا لہا حجابا من النار کا لفظ ہے۔ فقالت امرأۃ، ایک عورت نے کہا، یہ ام سلیم تھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، اور یہ سوال کرنے والی ام ایمن بھی ہیں، اور یہ سوال کرنے والی ام مبشر بھی ہیں، اور یہ سوال کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی ہیں، اور ام ہانی نے بھی یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر کسی عورت کے 2 بچوں کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کے لیے بھی وہ 2 بچے جہنم سے حجاب بنیں گے؟ تو اب علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان کی رائے یہ ہے کہ یہ مختلف خواتین کے صحابیات کے سوال ایک مجلس میں نہیں تھے، بلکہ مختلف مجلسوں میں تھے۔ ایک مجلس میں ام سلیم نے معلوم کیا، ایک میں ام ایمن نے، ایک میں ام مبشر نے، ایک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک میں ام ہانی نے، وغیرہ۔ اب تو سرکار نے فرمایا، سوال کیا حضور کیا اگر کسی کے 2 بچے انتقال کر جائیں تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اثنان،
ہاں 2 کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اب سرکار نے پہلے ہی کیوں نہیں فرما دیا تھا کہ 2 کا اجر بھی یہی ہے؟ تو علامہ عینی نے ابن بطال کا یہ قول نقل فرمایا کہ یہ اس پر محمول ہے کہ سرکار کو یہ وحی اس وقت ہی ہوئی تھی کہ ہاں 2 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی اپنے والدین کے لیے حجاب ہوں گے، اور وحی تو پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتی تھی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی سے یہ معلوم تھا کہ اگر 2 بچوں کا انتقال ہو جائے تو بچے بھی اپنے والدین کے لیے حجاب ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار نے قصداً یہ نہیں بتایا کہ کہیں لوگ بھروسہ نہ کر لیں، اس لیے کہ 2 بچوں کا انتقال 3 بچوں کے انتقال سے اکثر ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، اس لیے حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب سوال کیا گیا تو پھر جواب دینا ضروری ہے، ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مفہوم عدد حجت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابیہ سوال کرنے والی اہل لسان تھیں اور انہوں نے مفہوم عدد کا اعتبار نہیں کیا۔ اگر وہ 3 کے عدد کا اعتبار کرتی تو پھر 2 کے بارے میں سوال نہیں کرتی، بلکہ ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حکم تو 3 کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اب رہا کہ اگر کسی کے 4 یا 5 بچوں کا انتقال ہو جائے تو کیا 4 اور 5 کے انتقال میں وہ اجر نہیں ملے گا جو 3 کے انتقال پر ملتا ہے؟ یا 4 یا 5 بچوں کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ اپنے والد اور والدہ کے لیے حجاب نہیں بنیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب 3 بچے حجاب بنیں گے تو 4 یا 5 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ بدرجے اولا بنیں گے۔ اسی لیے انہوں نے 4 یا 4 سے زیادہ بچوں کے انتقال کے بارے میں سوال نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ان کو معلوم تھا کہ جب مصیبت زیادہ ہوگی تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ فرماتی ہیں وقال شریک عن ابن الاسبہانی حدثنی ابو صالح عن ابی سعید و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ابن اسبہانی ابن اسبہانی یہ عبد الرحمن ہے۔ شریک ابن عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن ابن اسبہانی نے بیان کیا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو صالح نے، انہوں نے روایت کی ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم سے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا تھا لم یبلغ الحنسا، یعنی یہ جو سرکار نے فرمایا کہ ایما امرأۃ مات لها ثلاثۃ من الولد لم یبلغ الحنسا، یہ قید ہے نابالغ بچے کے انتقال کی، مگر میں نے اس کی تشریح پہلے کر دی کہ یہ نابالغ بچہ ہو کہ بالغ، دونوں کے انتقال پر اگر صبر کریں تو یہ اجر ملے گا۔
فرماتے ہیں حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فیلج النار یا فیلج النار الا تحلة القسم. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں وہ جہنم میں داخل ہو، ایسا نہیں ہوگا مگر قسم پوری کرنے کے لیے. الا تحلۃ القسم کی تشریح میں نے پہلے کر دی ہے، یہ تشریح پہلے گزر چکی ہے. فَيَلِجِ النَّارِ فَيَلِجُ النَّارِ پڑھو یا فَيَلِجَ النَّارِ، تو یہاں پر ان مقدر ہوگا فَأَن يَلِجَ النَّارِ، اس لیے کہ فعل مضارع ان مقدر کے ذریعے منصوب ہو جاتا ہے. اور ان مقدر نہ مانے تو یہ مرفوع ہوگا. معنی یہ ہوا کہ جس مسلمان کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو اس مسلمان کے لیے 3 بچوں کے انتقال کی 3 بچوں کی موت اور اس کا جہنم میں دخول یہ دونوں جمع نہیں ہوگا. اور اگر رفع پڑھو گے تو معنی یہ ہوگا کہ اولاد کے انتقال کے بعد اس شخص کے لیے دخول جہنم نہیں پایا جائے گا. چلیے، باب قول الرجل لامرأتی عند القبر اصبری، یہ باب اس بیان میں کہ کہ قبر کے پاس جو عورت ہو تو اس عورت سے یہ کہنا کہ اصبری، یعنی اگر کوئی عورت اپنے عزیز کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یا وہاں پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی تو اس سے مرد کا یہ کہنا کہ صبر کرو. اس ترجمے سے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ مرد عورتوں کو ایسی بات عورتوں سے کر سکتے ہیں مرد جس میں کہ نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا باب قول الرجل، باب قول النبی نہیں کہا، حالانکہ حدیث میں ذکر سرکار کے قول کا ہے. تو اب قول الرجل کہا یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی کریم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان عورتوں کو ایسی بات کے لیے مخاطب بنا سکتا ہے جو ان کے لیے واعظ و نصیحت کی ہو. ہاں، اور حدیث میں جو پھر امام بخاری نے باب قائم کیا للامرأہ، عورت کہا تھا کہ یہ جوان اور بوڑھی
دونوں کو شامل ہو. اور یہ کہا کہ اس بیری تم یہ کہنا کہ تم صبر کرو اس لیے کہ جب وہ رو رہی ہے تو اور صدمے میں ہے تو اس کو صبر ہی کی تلقین کرنا یہ مناسب ہے. اچھا یہ کہا باب قول الرجل، یہ نہیں کہا باب وعظ الرجل، اس لیے کہ قول یہ واعظ کو بھی شامل ہے اور واعظ کے علاوہ کو بھی. فرماتی ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک قال مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري اتق الله واصبري. فرماتی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. مطابقت ترجمۃ الباب کے ترجمۃ الباب سے اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری. اتق اللہ کا معنی جزا فضا نہ کر، اس لیے کہ جزا فضا اجر کو ضائع کر دیتا ہے، اور صبر کر اس لیے کہ یہ باعث اجر ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ صبر کر، جزا فضا نہ کر، کہ تجھ پر دو مصیبتیں جمع نہ ہو جائیں، ایک تو بچے کے انتقال کی مصیبت اور ایک اس اجر کے ختم ہونے کی مصیبت جس اجر کو جزا اور فضا باطل کر دے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس عورت کو حکم دیا صبر کا حکم دیا، جو جزا فضا کرنے کے لیے، جزا فضا کرنے والے کے لیے جزا فضا چھوڑ کر صبر کی طرف رجوع لازم ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ کس تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ یہ فرما دیا کہ تو صبر کر، اللہ سے ڈر، جزا فضا نہ کر. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انتقال کے بعد رونے سے ممانعت ہے، موت کے بعد بکا سے نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان روئے تو اس کو نصیحت کی جائے کہ جزا فضا نہ کرے اور صبر کرے. باب غسل المیت ووضوئہ بالماء والصدر. یہ باب اس بارے میں کہ میت کو غسل دینا، اسے وضو کرانا پانی سے اور بیری سے، والصدری اور بیری کے پانی سے، والصدر بیری کا پانی. یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب قائم کیا ہے، اس میں ایک تو میت کے غسل کا بیان ہے، میت کو وضو کرانے کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ پانی جس پانی سے میت کو غسل دیا جائے اس پانی کو گرم کیا جائے، اس میں بیری کے پتے ڈال کر. اب رہا یہ کہ میت کا غسل دینا
یہ کیا فرض ہے یا واجب ہے کہ سنت ہے؟ تو ہمارے یہاں پر زندوں پر واجب ہے کہ میت کو غسل دیں، اور اس کا وجوب سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سنت سے تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے حضور نے ایک حق یہ بیان فرمایا کہ اذا مات ان یغسل، کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دے، اور اس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ میت کو غسل دینا، کفن پہنانا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے بالاجماع۔ میت کے غسل کے وجوب کی دلیل وہ روایت ہے جو عبداللہ ابن احمد نے اپنی مسند میں روایت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا، وَكَفَّنُوهُ ان کو کفن پہنایا، وَحَنَّتُوهُ اور ان کے جسم اور کفن پر حنوط ملا۔ حنوط ایک قسم کی مرکب خوشبو ہے جو مردوں کے جسم اور کفن پر لگاتے ہیں۔ اور وَحَفَرُوا لَهُ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قبر کھودی اور اس میں لحد بنائی، وَصَلُّوا عَلَيْهِ اور ان کی جنازے کی نماز پڑھی، پھر ان کو قبر میں داخل کیا، پھر فرشتے قبر میں داخل ہوئے اور قبر میں ان کو اتارا، اور پھر قبر سے اتار کر فرشتوں نے ان کی قبر پر مٹی ڈال دی، اور پھر فرمایا یا بنی آدم ھذا سبیلکم، اے بنی آدم یہی تمہارا طرز ہے کہ تمہیں بھی اگر کسی کا انتقال ہو تو اسی طریقے سے اس کی تجہیز تکفین کرنا ہے، اور یوں ہی قبر کھودنا ہے، اور اسی طریقے سے قبر میں اتارنا ہے۔ اب میت کے غسل کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کرامت انسانیت اور شرافت انسانیت، عظمت انسانیت کی وجہ سے موت سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر موت سے مرنے والے کو ناپاک مانا جائے تو خالی غسل سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ میت کو وضو کرانا، تو میت کو وضو کرانا یہ سنت ہے، جیسے کہ غسل میں جب غسل کرے تو حالت زندگی میں غسل کرنے میں وضو کرنا سنت ہے، ایسے میت کے غسل میں میت کو وضو کرانا یہ بھی سنت ہے، مگر یہ کہ میت کے غسل میں نہ اسے کلی کرائی جائے گی اور نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، اس لیے کہ یہ دونوں مشکل ہیں۔ اور رہا یہ کہ بیری کو پانی میں ڈال کر، پانی کو ابال کر اس پانی سے غسل دلایا جائے تو یہ اس کی
غسل کی تنظیف اور صاف صفائی ستھرائی میں مبالغہ کے لیے ہے، اور اگر بیری کے پتے یا اشنان گھاس نہ ملے تو صاف ستھرے پانی سے ہی، خالص پانی ہی سے اسے غسل کرائیں۔ اور محیط اور مبسوط میں یہ بیان کیا ہے کہ جب میت کو غسل دلایا جائے تو پہلے خالص پانی بہایا جائے اور پھر اس پانی کو سے غسل دیا جائے جس میں کہ بیری کے پتے پڑے ہوں، اور تیسری مرتبہ پانی وہ بہایا جائے کہ جس پانی میں کافور ملایا جائے، کافور ملا ہوا پانی یہ بہایا جائے اور اسی سے غسل دیا جائے۔ وحنط ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابن سعید ابن زید وحملہ وصلى ولم يتوضأ۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سعید ابن زید کے ایک لڑکے کو اس کے انتقال کے بعد جب غسل دیا گیا تو غسل کے بعد اس کے حنوط لگایا۔ حنوط کے بارے میں نے بتایا کہ ایک مرکب خوشبو ہے جو مردے کے جسم اور اس کے کفن پر لگاتے ہیں۔ وحملہ اور اس کے جنازے کو اٹھایا، وصلى اور اس پر نماز پڑھی، ولم يتوضأ اور وضو نہیں کیا، وضو نہیں کیا۔
حضرت سعید ابن زید کے جس بیٹے کا انتقال ہوا تھا ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ سعید ابن زید کے بارے میں پہلے گزر گیا کہ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں اور قدیم الاسلام ہیں۔ سعید ابن زید کا انتقال مقام عقیق میں ہوا تھا اور ان کو مدینہ منورہ لایا گیا اور سن 51 ہجری میں ان کو دفن کیا گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سعید ابن زید کے بیٹے کو حنوط ملا، حنوط لگایا۔ تو اب باب چل رہا ہے میت کو غسل دینے کا، تو اب جواب یہ کہ حنوط لگانا یہ غسل دینے کو مستلزم ہے، تو گویا کہ یوں کہا غسل وحنطا ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل دینے والے پر غسل دینے کی وجہ سے وضو لازم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یغتسل ولا یتوضأ من غسل المیت، کہ میت کے غسل دینے کی وجہ سے نہ غسل کرے گا اور نہ وضو کرے گا۔ اور حضرت عروہ کی روایت ہے کہ ان ابن عمر کفن میتا وحنطا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک میت کو کفن دیا اور اس پر حنوط ملا اور پانی تک نہ چھوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے معلوم کیا کہ کیا میت کے غسل دینے والا غسل کرے گا، تو کہا کہ نہیں۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں ایک روایت میں کہ میری والدہ نے ایک مرنے والی عورت کو غسل دیا، تو مجھ سے کہا کہ کسی سے معلوم کر کے آؤ کہ کیا غسل دینے کی وجہ سے مجھ پر غسل لازم ہو گیا۔ تو میں عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا انجسن غسلت، کہ انہوں نے کسی ناپاک کو غسل دیا ہے کہ اب انہیں غسل کرنا پڑے، یعنی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا تو میں نے ان سے معلوم کیا، تو انہوں نے بھی عبداللہ ابن عمر کی طرح فرمایا انجسن غسلت، کیا انہوں نے کسی ناپاک کو غسل دیا کہ انہیں غسل دینا پڑے گا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما دیا کہ میت کے غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے کہ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المسلم لا ينجس حیا ولا میتا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے، نہ زندہ ہو تو ناپاک ہے اور نہ مر جائے تو وہ ناپاک ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو ناپاک مت سمجھو، فإن المؤمن ليس بنجس حیا ولا میتا، لا تنجسوا موتاکم، یعنی لا تقولوا، یہ مت کہو کہ وہ ناپاک ہیں۔ وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته،
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر مرنے والا ناپاک ہوتا تو میں اسے چھوتا بھی نہیں. سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اگر ناپاک ہوتا تو میں چھوتا بھی نہیں. کیا مطلب؟ پوری روایت یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کو یہ خبر ملی کہ سعید ابن زید کا انتقال ہو گیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، حضرت سعید ابن زید کو غسل دیا، انہیں کفن پہنایا، قنوت ملا، پھر ان کی جنازے کی نماز پڑھی، پھر پانی منگوایا اور خود غسل کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، میں نے سعید ابن زید کو غسل دینے کی وجہ سے غسل نہیں کیا، اور فرمایا وَلَوْ كَانَ نَجَسًا، اگر وہ ناپاک ہوتے تو ما غسلتہ، تو میں انہیں غسل بھی نہیں دیتا. یہ فرمایا کہ میں ان کو چھوتا بھی نہیں. لیکن وَلَكِنْ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَرِّ، بلکہ میں تو اس لیے غسل کر رہا ہوں کہ گرمی زیادہ ہے. اس اثر کا ایک اچھا فائدہ یہ ہوا کہ اگر عالم کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ دیکھنے والے پر اس کا عمل مشتبہ ہو جائے گا، تو مناسب ہے کہ لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کر دے تاکہ وہ اس کو اس کے غیر محمل پر محمول نہ کرے. فرماتی ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ينجس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہ حدیث اس حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنب تھے، سرکار سے ملاقات ہوئی، یہ کھسک گئے، غسل کر کے آئے تو سرکار نے معلوم کیا کہاں تھے ابو ہریرہ، تو کہا حضور میں جنب تھا، غسل کر کے آیا. اس وقت میں حضور نے فرمایا المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا.